السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں کہ اگر حکومت جاتی ہے تو جانے دیجئے، جس کو شوق ہے حکومت گرانے کا وہ شوق پورا کر لے۔ اس طرح کے جملے انہوں نے آج کہے ہیں میڈیا میں، اس حوالے سے بات چیت چل بھی رہی ہے۔ یہ بات جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس بات کی عکاس ہے کہ وہ اب مکمل طور پہ حکومت سے نکلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ ذہنی طور پہ وہ اس چیز کو قبول کر چکے ہیں کہ اب ان کا جو جانا وہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ گزشتہ پونے 3 سالوں میں ان کو جس شاندار پر امید یا شاندار کارکردگی کے امید پہ لایا گیا تھا وہ پوری نہیں ہو سکی، اور ان کے پورے 3 سال پونے 3 سال تھے وہ مختلف الزام در الزام اور ماضی کے جو حکمرانوں کی وہ ان سے جو گلے شکوے ہی نہیں لیکن ان کے خلاف جو زبان استعمال کرتے، لیکن جو عوام ہیں یا جو ادارے ہیں وہ اپنی کارکردگی چاہتے ہیں۔ حکومت فقط کسی کی برائی کرنے سے، کسی کو چور کہنے سے اس طرح یہ ٹائم نہیں نکل سکتا۔ اس کے لیے ایک تو آپ کو خود کو کارکردگی دکھانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو حکومت کا رویہ جو ان پہ تنقید بھی ہونا چاہیے، ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے، اور وہ سب کچھ ہوا۔ وہ گرفتار ہوئے، اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں بچا۔ اپوزیشن جماعتوں کی جو قیادت تھی، پھر ان کے ورکر تھے، پھر سابق وزیر اعظم ہوں، سابق صدر ہوں، سابق وزیر ہوں، مشیر ہوں، سارے کے سارے پکڑ کر وہ بچے جو بنی گالہ میں جن کا چکر لگا، جن کے گلے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا پڑا، مفلر ٹائپ جس کو سرانا ثنا والا پٹا کہتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی والا پٹا جس کے گلے میں پڑا وہ بچ گیا جو حکومت کے اتحاد میں آ گیا، وہ بچ گیا جس نے عمران خان کو سلوٹ مارا، سلام مارا، لیکن اپوزیشن کو رگڑا دیا، پورے 3 سال دیا۔ پھر جتنے بھی وزیر اعظم صاحب کے ماتحت ادارے تھے، ڈائریکٹ ان کے جو ماتحتی میں آتے ہیں وہ ادارے تھے، ان کو احکامات دیے گئے کہ کسی اپوزیشن والے کو نہیں چھوڑنا، فلاں پہ یہ کیس کر دو، فلاں پہ یہ ڈال دو۔ پھر اس کی گواہی بشیر میمن بھی دیتے ہیں، پھر ایف بی آر، ایف آئی اے اور اس کے علاوہ آئی بی، نیب، سب کے سب اداروں کو استعمال کیا گیا، لیکن حکومت نہیں چل سکی۔ یہ اتفاق ہے، پورے پاکستان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عمران خان کو ایک تو لایا، جس نے بھی لایا اس نے یہ کام خراب کیا کہ ان پونے 3 سالوں میں پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا گیا، 10 سالوں تک پیچھے دھکیل دیا گیا، اور یہ جو تجربہ ہوا وہ مکمل طور پہ ایک ناکام تجربوں کی جو کہا جس کو جائے کہ ناکام تجربوں میں سے جو پہلے نمبر پہ ناکام تھا وہ یہی تجربہ تھا جس سے ہم آج بھی گزر رہے ہیں۔ لیکن اب صورتحال چینج ہو گئی ہے، اس صورتحال تبدیل ہونے کے اشارے کافی عرصے سے مل رہے ہیں، اور یہ بات عام ہو گئی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا اس طرح ساتھ نہیں دے رہی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ اب سمجھتی ہے کہ بہت ہو چکا، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ فقط آپ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ نعرے پہ، جھانسے پہ، آسرے پہ، وعدے پہ، اعلان پہ، بیان پہ، پریس کانفرنس پہ، الزام پہ، گالم گلوچ پہ حکومت نہیں چلتی۔ حکومت چلتی ہے عملی طور پہ کام کرنے پہ، وہ کام دکھائی دے، نظر آئے جو کام، اس پہ حکومتیں چلتی ہیں۔ تو ان پونے 3 سالوں میں فقط وہی گالم گلوچ رہی، الزامات رہے، پھر احتساب کے نام پہ انتقام رہا، پھر اپوزیشن والے سارے کے سارے لوگ جیل میں، پھر عدالتوں میں پیشیاں بھگتتے رہے، اور یہ انجوائے کرتے رہے اپنا اقتدار۔ عمران خان صاحب تعریفیں کرتے رہے اپنے اتحادیوں کی، کبھی وہ نفیس لوگ، کبھی فلاں لوگ، اور وزیر اور مشیر جتنے بھی تھے ان پہ کرپشن کے الزام ہوتے ہوئے ان کا دفاع کرتے رہے۔ جھوٹے حلف نامے دینے والے
فیصل واڈا جیسے لوگ ان کا دفاع کرتے، ان سے استعفیٰ کہہ کے ایک ایوان سے پھر دوسرے ایوان کی ٹکٹ مطلب دیتے رہے، اور جن پہ نیب کے ریفرنسز یا انکوائریز تھی ان کا دفاع کرتے رہے، ان کے لیے ایک سائے کی طرح سایہ دار درخت بنے رہے، ان کے لیے ایک چھتری بنے رہے، لیکن حکومت اس طرح سے نہیں چلی تو نہیں چلی۔ اور آج انہوں نے یہ نہ فقط اعتراف کیا لیکن وہ اب ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں کہ اب وہ ٹھیک ہے، کوئی آنا چاہتا ہے، مجھے گرانا چاہتا ہے میری حکومت کو، تو بھلے وہ خود کو آزما لائے یا وہ سامنے آ جائے۔ یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے کور کمیٹی پی ٹی آئی کی، اس میں عثمان بزدار صاحب یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب، کامپیٹنٹ وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس صاحب، انہوں نے جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے بریفنگ دیے۔ ایک خیال یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ عمران خان کے معاملات تو طے ہو چکے ہیں، لیکن دوسرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کو ایویں خالی کھلی تو میدان میں نہیں آیا۔ جہانگیر ترین ایک زبردست پلاننگ کے تحت آئے ہیں، اور جہانگیر ترین کے ذریعے سب کچھ معاملات جو مستقبل میں ہوں گے وہ سیٹل ہوں گے، جو کچھ ہوں گے فارمولاز جو جن پہ کام ہو رہا ہے وہ جو اپلائی ہوں گے فارمولاز وہ جہانگیر ترین کے ذریعے ہوں گے۔ یعنی جہانگیر ترین ایک ایسا زبردست قسم کا مہرہ تیار کیا گیا ہے جس کے ساتھ حکومت اس کے تمام مطالبات جو تھے وہ بھی مان لیے ہیں، حالانکہ ان کے خلاف 2-3 کیسز ہیں، لیکن سینیٹر علی ظفر بیچ میں آ گئے، پھر ان کو کہا گیا کہ رپورٹ اچھی دیں، پھر یہ کہا گیا کہ اب وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے وہ تحقیقات کر رہے تھے، اس کی تحقیقات گئی ادھر ادھر ہو گئی، پھر ابو بکر خدا بخش اس کی جگہ پہ آ گئے، تو ان کے جو مطالبات تھے وہ تو مطالبے مان لیے گئے، لیکن اب کیا کون ہے جو وزیر اعظم کو بلیک میل کر رہا ہے؟ اور پھر جہانگیر ترین کی خود کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ان کے پاس چلے گئے، ملاقات بھی ہو گئی، جہانگیر ترین کے جو ہم خیال گروپ تھا ان کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو گئی، جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ تھے ان کی پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ ملاقات ہو گئی، ان میں معاملات طے ہو گئے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، کچھ نہیں کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کے ڈسپلن پہ چلیں گے، بجٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ جب سب کچھ سیٹل ہے تو پھر کون ہے بلیک میلر جو وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کر رہا ہے؟ یہ ہے اصل بات، اور اصل بات یہ ہے کہ جو بلیک میل کر رہا ہے یا عمران خان جس کی بات کر رہے ہیں وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والا چکر ہے۔ عمران خان صاحب جس کو مخاطب ہیں، جن کو مخاطب ہیں، ان کا نام لینے سے وہ گھبراتے بھی ہیں، گھبراتے اس لیے ہیں کہ وہ ان کے لائے ہوئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کو آگے رکھ کے یا اپوزیشن کو آگے رکھ کے وزیر اعظم عمران خان کسی اور کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ تقریباً ایسا ہی پیغام ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ بھائی آپ کو وہاں سے اٹھا کے آپ کو اتنی سیٹیں آپ کی جھولی میں ڈال کے آپ کو اتنے اتحادی ساتھ ملا کے آپ کو حکمرانی کے لیے بٹھا دیا گیا اقتدار پہ، اب آپ کو ڈکٹیشن کیوں نہیں مانی؟ اور ڈکٹیشن آپ مانتے رہے ہیں، آپ مطلب آپ کی پارٹی کے وجود سے لے کر دھرنے سے لے کر پھر الیکشن سے لے کر وزارت عظمیٰ کے آفس سنبھالنے تک آپ ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں، اور یہ شرط تھی آپ کو اقتدار دینے کی، سب سے بڑی شرط تھی کہ آپ اشاروں پہ چلیں گے، آپ اشاروں پہ ناچیں گے، آپ انگلیوں پہ ناچیں گے، وہ اسی طرح آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ بلیک میل تو آپ نے خود کو جب پیش کیا اور کہا کہ آپ کے تمام شرائط آنکھوں پہ ملک گل و گلزار ہو جائے گا، مجھے آپ وزیر اعظم کریں، تب تو یہ معاہدے میں یہ شامل تھا کہ آپ نے ڈکٹیشن لینی ہے، تو اب آپ کس طرح مکر سکتے ہیں؟ اگر مکریں گے تو اگر آپ اس وعدے سے مکر جائیں گے تو پھر اس کے نتائج اس طرح سے آئیں گے، اور سلولی یعنی کبھی جہانگیر ترین گروپ آئے گا آگے، کبھی شہباز شریف سے ڈیل ہوگی، کبھی شہباز شریف کو باہر جانے کی کوشش کی جائے گی، کبھی آپ کے کسی وزیر کو طلب کیا جائے گا، کبھی بلک میں وزیروں کو طلب کر کے کہا جائے گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے، کبھی کہا جائے گا اس وزیر کو ہٹاؤ، کبھی کہا جائے گا اس گورنر کو ہٹاؤ، اس طرح معاملات اس طرح ہو رہے ہیں یہ، اور
دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ بلکہ جو وزیر اعظم صاحب نے آج جو کہا ہے وہ پہلے آپ کو میں بتا دوں، انہوں نے وہ میٹنگ میں کہا ہے کہ اگر حکومت چلی جاتی ہے تو چلی جانے دو، میں دباؤ قبول نہیں کروں گا، کسی کو حکومت گرانی ہے تو وہ شوق پورا کر لے۔ اور پھر انہوں نے ایک ہنسی جیسی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک میل ہم نہیں ہوں گے کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہمارے منشور میں شامل ہے۔ کون سی قانون کی حکمرانی؟ بھائی آپ کے آس پاس جو بیٹھے سب قانون کے بخیے انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیے، سب کے سب اسکینڈلز میں ملوث ہیں، چینی اسکینڈلز ہو، گندم اسکینڈلز ہو، دوائیوں والا اسکینڈلز ہو، یہ جو این ڈی ایم اے والی 1200 ارب روپے کا جو یہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی بے ضابطگیاں کیا لوگوں کے کورونا کے آپ پیسے کھا گئے ہیں، یہ رنگ روڈ والا اسکینڈل، سب کون سی قانون کی حکمرانی؟ آئین کی آپ نے کبھی بات نہیں کی، پارلیمنٹ کی آپ نے کبھی آپ کی زبان سے نہیں سنا گیا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہونا چاہیے، سسٹم پارلیمنٹ ہی ہونا چاہیے یا صدارتی آمروں کی آپ ہمیشہ تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو کون سی آئین اور قانون کی حکمرانی کی آپ کے منہ سے یہ بات اچھی لگتی ہی نہیں۔ بہرحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب کا عمل جاری رہے گا، نا انصافی نہیں ہوگی لیکن بلیک میل نہیں ہوں گے، جس نے بلیک میل کرنا ہے وہ سامنے آ جائے۔ حکومت مقصد کہنے کا کہ یہ خان صاحب اب ذہنی طور پہ یہ تیار ہو گئے کہ ایک تو 3.25 سال میں کچھ نہیں کر سکے، 3.25 سالوں میں جتنے اسکینڈل بنائے ان کو دبایا گیا، 3.25 سالوں میں تمام ریاستی ادارے، حکومتی ادارے وہ میرے ساتھ رہے، میرے مددگار اور سہولت کار رہے، لیکن میں کوئی مطلب کام نہیں کر سکا، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکا۔ اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کیا ہے انہوں نے، اور ذہنی طور پہ تیار بھی ہو چکے ہیں کہ اب اس جو 3.25 سال سے جو کارکردگی میں دکھا رہا ہوں یہ کمپنی آگے نہیں چل سکتی، تو پھر آپ بسم اللہ، بلکہ وہ دعوت دے رہے ہیں تمام اپوزیشن کو یا جہانگیر ترین گروپ کو کہ آپ آ جائیں، میری جان چھڑوائیں اس اقتدار سے، مجھے سیاسی شہید مطلب کریں، میری سیاسی شہادت ہو تاکہ میں اگلے انتخابات کے لیے کم از کم ووٹ مانگنے جوگا بنوں، کیونکہ اگر یہ 2 سال مزید رہتے ہیں تو پھر تو لوگ یہ ورک مہم پہ بھی نہیں جا سکتے، یہ انتخابی حلقوں میں بھی نہیں جا سکے۔ انہوں نے عوام کو اس کنارے پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ لوگ اپنے بچے دریاؤں میں پھینک رہے ہیں لوگ، تو عوام کی یہ حالت ہے۔ اگر یہ مزید 2.25 سال یا 2 سال یا رہے تو پھر یہ الیکشن انتخابات میں لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے باہر گلیوں میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے، لوگ انہیں جوتے ماریں گے۔ تو اب وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں میری جان چھڑائیں، یہ اقتدار جو ویسے بھی کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، لیکن اب اعتراف انہوں نے ناکامی کا بھی کر لیا ہے، اپنی لاپرواہی کا بھی کر لیا ہے، اپنی نااہلی کا بھی کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ آپ کو جس چیز کو آپ مانیں آپ آ جائیں، میری حکومت گرا دیں۔ تو یہ صورتحال ہے آج کل کے عمران خان کی، وہ ذہنی طور پہ اپنی شکست بھی قبول کر چکے ہیں اور حکومت جانے کی بات بھی ان کے دل میں بیٹھ گئی ہے، دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ اب میں زیادہ چل نہیں سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔